بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے ناظرین، ایک نئی ویڈیو میں تمام دوستوں کو خوش آمدید۔ چھوٹی سی ویڈیو ہے، اینڈ تک دیکھیں، انشاءاللہ آپ کے علم میں بہت اضافہ ہوگا۔ دوستو، آج کی ویڈیو کے چند منٹ آگے زندگی میں بہت کام آئیں گے انشاءاللہ۔ آج کی ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گا کہ شراب پینے کی مذمت، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے اقوال اور شراب پینے کی 10 خصلتیں۔ مگر اس سے پہلے نئے آنے والے دوستوں سے ایک چھوٹی سی ریکویسٹ ہے کہ جن دوستوں نے ابھی تک اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا وہ اس چینل کو سبسکرائب کر کے ساتھ ہی بیل کے آئیکن کو بھی پریس کر دیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو ملتا رہے۔ مزید ایک دفعہ ہمارے چینل کا وزٹ ضرور کریں، آپ کو اس چینل پر ہر قسم کا مواد مل جائے گا۔ چلتے ہیں اپنے موضوع کی طرف۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس مسلمان نے دنیا میں شراب پی اور پھر اس نے توبہ نہ کی، وہ آخرت میں شراب طہور سے محروم رہے گا۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ شرابیوں کو دوزخیوں کے زخموں سے نکلا ہوا کچ لہو اور پسینہ پلایا جائے گا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس نے زنا کیا اور شراب پی تو اللہ تعالیٰ اس سے اس کا ایمان اس طرح چھین لیتا ہے جس طرح کسی سے اس کے کپڑے اتروا لیے جائیں۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ایک دفعہ شراب پینے سے 40 دن کی نماز قبول نہیں ہوتی، ان 40 دن میں اگر موت آ گئی تو جاہلیت کی موت مرا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا شراب پینا تمام برائیوں کی کنجی ہے۔ اور اب صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے اقوال مبارکہ۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ شرابی کو قیامت کے دن اس حالت میں اٹھلایا جائے گا کہ اس کا چہرہ سیاہ ہوگا، آنکھیں نیلگون ہوگی، زبان نکل کر سینے پر لٹک رہی ہوگی، جس سے لعاب بہتا ہوگا، اس کی بدبو کی وجہ سے ہر دیکھنے والا اس سے گھن کرے گا۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ صحابی فرماتے ہیں کہ شرابی کا قبر میں دفن کرنے کے بعد فرشتے اس کا منہ قبلہ سے پھیر دیتے ہیں۔ تنبیہۃ الغافلین میں آپ کی یہ روایت تحریر ہے کہ شرابی اگر مر جائے تو اس کو قبر میں دفن کر دو اور مجھے پکڑے رکھو، پھر اس کی قبر کھودو تو دیکھو کہ اس کا منہ قبلہ سے پھرا ہوا نہ پاؤ تو مجھے قتل کر دو۔ حضرت کعب احبار رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ شراب کا پیالہ پینے کی نسبت مجھے آگ کا پیالہ پینا گوارا ہے۔ اور اب شراب کی 10 خصلتیں۔ مختلف علماء کرام کی شراب سے بچاؤ اور اس کی 10 مذموم خصلتیں جو میں آپ کو ابھی بتانے لگا ہوں۔ نمبر 1، شراب پی کر آدمی دیوانے کی طرح ہو جاتا ہے۔ ابن ابی دنیا نقل کرتے ہیں کہ میں نے شراب میں مدہوش آدمی کو بغداد کی گلیوں میں دیکھا کہ وہ پیشاب کر رہا ہے اور اپنے بدن پر ملتا جا رہا ہے۔ نمبر 2، شراب عقل کو غلط کرتی ہے اور مال کو تلف کرتی ہے۔ نمبر 3، کہ شراب کا پینا ہمسایوں میں اور احباب میں عداوت پیدا کرتا ہے، جیسا کہ سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 91 میں ارشاد الہی ہے کہ شیطان تو یوں چاہتا ہے کہ شراب اور جوا کے ذریعے تمہاری آپس میں بغض و عداوت پیدا کر دے۔
نمبر 4، شراب کا پینا ذکر الہی اور نماز سے روکتا ہے۔ نمبر 5 کہ شراب کا پینا زنا میں مبتلا کر دیتا ہے۔ شرابی آدمی بے شعوری میں بعض اوقات اپنی بیوی کو طلاق بھی دے دیتا ہے۔ نمبر 6 کہ شراب ہر برائی کو جنم دیتی ہے۔ نمبر 7 شرابی اپنے محافظ فرشتوں کو بھی ایذا پہنچاتا ہے، یعنی کہ جو فرشتے انسان کے محافظ ہوتے ہیں ان کو بھی تکلیف پہنچتی ہے شراب پینے کی وجہ سے۔ نمبر 8 شراب پینے والے نے اپنے اوپر 80 کوڑوں کو سزا کے طور پر لازم کر لیا۔ اگر دنیا میں کوڑے نہ لگے تو آخرت میں آگ کے کوڑے لگائے جائیں گے۔ نمبر 9 شرابی نے اپنے لیے آسمان کا دروازہ بند کر لیا ہے، کیونکہ ایک مرتبہ شراب پینے سے 40 روز تک اس کی کوئی دعا قبول نہیں ہوتی اور نہ ہی کوئی نیکی اوپر جاتی ہے۔ نمبر 10 شرابی نے اپنے آپ کو خطرے میں ڈال لیا اور ڈرے اس بات سے کہ کہیں نزاع کے وقت ایمان ہی سلب نہ ہو جائے۔ بندہ ناچیز نے اپنے تمام مسلمان بھائیوں اور بہنوں کو نصیحت کی ہے کہ وہ مرتے دم تک شراب کا ایک بھی قطرہ اپنے حلق میں نہ جانے دیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں شراب پینے اور دیگر گناہ کبیرہ سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین۔ امید ہے کہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر ویڈیو اچھی لگے تو اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور اس ویڈیو کو لائک کر دیں، اس سے ہماری حوصلہ افزائی ہوتی رہتی ہے۔ انشاءاللہ ایک نئی ویڈیو میں دوبارہ ملیں گے، تب تک کے لیے اللہ نگہبان، السلام علیکم۔